محترم دوستو السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کبوتر کے پیر لال کیوں ہوتے ہیں؟ اگر آپ جانتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر آپ نہیں جانتے تو اس کے بارے میں آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ دوستو میں ہوں آصف جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آصف وائس ٹی وی۔ آصف وائس ٹی وی دیکھنے اور سننے والوں کو محبتوں بھرا سلام۔ تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ کبوتر کے پیر لال کیوں ہوتے ہیں؟ جب طوفان نوح گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے روح زمین کی خبر لانے کے لیے کبوتر کو بھیجا، لیکن کبوتر روح زمین پر نہ اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر واپس آ گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر سے کہا کہ تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے دوبارہ جاؤ اور روح زمین کی خبر لے کر آؤ۔ تو محترم دوستو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور یہ دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی زمین پر ظاہر ہو چکی ہے، اور کبوتر کے دونوں پاؤں اس سرخ مٹی لگنے کی وجہ سے لال ہو گئے، اور وہ کبوتر اسی حالت میں واپس آ گیا اور عرض کرنے لگا کہ اے خدا کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت توق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ تیزاب مرمت فرمائیے اور مجھے زمین حرم کی سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور کبوتر کے لیے ہمیشہ سے دعا فرمائی کہ اس کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں ہمیشہ کے لیے سرخ اور لال ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے۔ اس کبوتر کو حرم شریف میں سکونت کا شرف ملے، کیونکہ کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام کے حکم کی بجاوری کی اور روح زمین کی خبر لایا۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے یہ دعا فرمائی کہ اس کے پاؤں ہمیشہ کے لیے لال ہو جائیں اور اس کے گلے میں ایک خوبصورت دھاری بنی رہے۔ اسی لیے دوستو دنیا میں آج تک جتنے بھی کبوتر ہیں ان سب کے پاؤں لال اور سرخ ہیں۔ دوستو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔